اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی جان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا امام زین العابدین کی اپنے والدین علیہ السلام کے حق میں حضرت کی دعا، اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، تمہارے پروردگار عالم کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو انہیں کسی ناگوار بات پر، یعنی بریکٹ میں کسی ناگوار بات ہے، اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑکو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، اور شفقت و مہربانی سے ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، اور کہو کہ اے میرے پروردگار، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما دے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنی عبادت کا بلا شرکت غیر حکم دیا ہے، اور اس کے پہلو پر پہلو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے، تاکہ ربوبیت حقیقی کے ساتھ ربوبیت مجازی نظر انداز نہ ہونے پائیں، اور دونوں کے تقاضے یکساں پورے کیے جائیں، یعنی اللہ کی پرستش کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اب ہم آپ کے سامنے والدین کے حق میں حضرت کی دعا پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اے اللہ، اپنے عبد خاص اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی امتیاز بخش دے۔ اے معبود، ہمارے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان کے جو حقوق ہم پر ہیں، واجب ہیں، ان کا علم بذریعہ الہام ہمیں عطا کر دے، اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاست ہمارے لیے مہیا فرما دے۔ پھر جو مجھے یا ہمیں بذریعہ الہام بتائے، اس پر کاربند رکھ، اور اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے ہمیں تعلیم کی ہیں، کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے۔ الہی آمین۔ اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے ہمیں بتائی ہیں، ہمارے ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کیونکہ تو نے ان کی طرف سے انتصاب سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کیونکہ تو نے ان کی وجہ سے ہمارا حق مخلوق پر قائم کیا۔ یہ امام خود ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، کیونکہ وہ امام ہیں، کیونکہ وہ آل رسول ہیں، کہ ان کی وجہ سے ہمارا حق مخلوق پر قائم کیے۔ اے اللہ، اب ہم یہ اپنے لیے کہیں گے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان دونوں سے اس طرح ڈریں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہیں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے، اور ان کی فرمانبرداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو ہماری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے، جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے، اور ہمارے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے، جتنا پیاسے کے لیے جرعۂ آب، جتنا پیاسے کے لیے پانی کا گلاس۔ عزیزان گرامی، اس شیرینی سے، اس پیاس سے کون زیادہ واقف ہو سکتا ہے سوائے محمد و آل محمد کے، اور سوائے ان ہستیوں کے جنہوں نے اس پیاس کو سہا ہے، کہ جب پانی ملتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور کتنی دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، تاکہ ہم اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دیں،
اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھیں، اور ان کے تھوڑے سے احسان کو بھی جو ہم پر کریں زیادہ سمجھیں، اور جو نیکی ان کے ساتھ کریں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کریں۔ سبحان اللہ۔ امام کے الفاظ نہیں، ایک خزانہ ہے۔ اے اللہ، ہماری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، ہمارے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، ہماری طبیعت کو نرم اور ہمارے دل کو مہربان بنا دے، اور ہمیں ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے دے۔ اے اللہ، انہوں نے ہماری پرورش کی، جو پرورش کی ہے اس کی جزائے خیر عطا کر دے، اور ہماری حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا کر، اور کم سنی میں ہماری خبرگیری کا انہیں صلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، انہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا ہماری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو، یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو، تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے۔ اے برائیوں کو کئی گنا نیکیوں سے بدل دینے والے بار الہ، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو میں سختی، یا کسی کام میں زیادتی، یا ہمارے کسی حق میں فروگزاشت کی ہے، یا اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کی ہے، تو ہم ان کو بخشتے ہیں۔ مالک ہماری کیا مجال، یہ تو امام نے اپنے لیے کہا ہے۔ ہمارے لیے تو بس یہی کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور اسے نیکی اور احسان کا وسیلہ قرار دیں۔ اب پالنے والے تجھ سے خواہش کرتے ہیں کہ ان کا مواخذہ ان سے نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتے، اور نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سہل انگار سمجھتے ہیں، اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے حقوق ہم پر لازم و واجب ہیں، ان کے احسانات دیرینہ ہیں، اور ان کے انعامات عظیم ہیں، وہ اس سے بالاتر ہیں کہ ہم ان کو برابر کا بدلہ یا ویسے ہی یہ عوض دے سکیں۔ اگر ایسا کر سکیں تو اسے اے میرے معبود، وہ ان کا ہمہ وقت ہماری تربیت میں مشغول رہنا، ہماری خبرگیری میں رنج و تعب اٹھانا، خود اسرت و تنگی میں رہ کر ہماری آسودگی کا سامان کرنا کہاں جائے گا؟ بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ ہم سے پا سکیں، اور نہ ہم خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، اور نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور ہماری مدد فرما اے بہتر ان سب سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے، ہمیں توفیق دے، اے زیادہ رہنمائی کرنے والے ان سے جن کی طرف ہدایت کے لیے توجہ کی جاتی ہے، اور ہمیں اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کی آقیہ نافرما بردار ہوں۔ اے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ محمد علی کی آل و اولاد پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور میرے ماں باپ کو، یعنی ہمارے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد رات کی ساتوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش نہ ہونے دینا۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، الہی آمین۔ اور ہمیں ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اور انہیں ہمارے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازمی طور پر بخش دے، اور ہماری سفارش کی وجہ سے ان پر قطعی طور پر راضی اور خوشنود ہو جائے، انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں ہمارا شفیع بنا دینا، اور اگر ہمیں پہلے بخش دیا تو ہمیں ان کا شفیع قرار دے دینا، الہی آمین ثم آمین، تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیری بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں، الہی آمین۔
تو یقیناً تو بڑے فضل و قدیم احسان والا، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم و فضل و احسان کر دے۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا اس کی امام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہوں تو پھر بھی وہ ان کے لیے بہت بہت دعائے خیر کرے، ان کے صدقہ و خیرات دے، ان کی وصیت کے اوپر عمل کرے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، تاکہ مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق کی طرف توجہ ہمیشہ مرکوز رہے۔ اس کے نتیجے میں اگر کوئی ماں باپ کو بھول جاتا ہے مرنے کے بعد، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، فقر و پریشانی اور جان کنی کی انتہائی شدت میں مبتلا ہو کر مرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اور زیادہ ان کو یاد کرے، ان کی طرف سے صدقات اور خیرات کرے، اور جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے دعائے خیر کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو بخش دے اور ہم سب کو ایک جگہ ایک مقام کے اوپر جگہ دے، اور محمد و آل محمد کے جوار میں ہم سب کو جگہ عنایت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔